اپنی ایک دن کا جائزہ لیں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر شام تک میں نے کتنے جھوٹ بولے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ ہر خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے، آپ اس کو بہانہ کہیں، آپ اس کو چارنا کہیں، آپ اس کو ڈالا لگانا کہیں، آپ اس کو بیوقوف بنانا کہیں، آپ اس کو اپنی ہوشیاری کہیں، آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ کی اور جھوٹ کی کالک درج کر دی گئی ہے۔ ایک انسان کو کوئی پوچھتے ہیں آپ کدھر ہیں، اور وہ موبائل پہ گھر بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوتے میں گھر نہیں ہوں، میں فلاں جگہ پہ ہوں، اور اسے احساس ہی نہیں کہ اس نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ایسے بیسیوں جھوٹ ہیں جو ہماری زبان تھوک کے حساب سے روز بولتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو منشن کرتے ہوئے فرمایا من لم یدع قول الزور، جس نے روزے کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، والعمل به، اور برے کام سے اس نے بچنے کی کوشش نہیں کی، فإن للہ لیس له حاجۃ ان یدع طعامه وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوک برداشت کرے یا پیاس برداشت کرے۔ اللہ کے نامہ، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں اس کا شمار روزے داروں میں نہیں ہے۔ ہم نے تو روزہ سحری افطاری کا نام رکھا، ہم نے تو صرف ایک روٹین چینج کی، ویسے کھانا 8 بجے کھاتے تھے، ہم نے اس کو بدل کے اس کا وقت سحری، ہم اس کے وقت کو سحری پہ لے گئے، ویسے ہم کھانا لیٹ کھاتے تھے، عشاء کے بعد کھاتے تھے، ہم اس کھانے کو افطاری پہ لے گئے۔ ہمارا روزہ تو بس اتنا ہے، نہ نماز کا شوق ہمیں پیدا ہو سکا، نہ ہماری زبان تلاوت کی عادی ہو سکی، نہ ہماری آنکھیں گناہوں سے بچ سکی، نہ ہم گناہوں کو چھوڑ سکے، نہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ جو زندگی گناہوں کے اندر رمضان سے پہلے تھی، ویسے ہی رمضان کے اندر انہی گناہوں کے ساتھ گزر رہی۔ جیسے لاپرواہی نماز میں رمضان سے پہلے تھی، وہی لاپرواہی رمضان کے اندر چل رہی ہے۔ تو تقوی کے بغیر رمضان نہیں کہلاتا، وہ بھوک پیاس برداشت کرنا کہلاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فإن للہ لیس له حاجۃ ان یدع طعامه وشرابہ۔ اس رمضان میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے، آنکھوں کو محتاط کیجئے، جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیجئے، جن الفاظ کی ادائیگی کو، جن گناہ کی باتوں کو اللہ نے زبان سے ادا کرنے سے روک دیا، اپنی زبان کو روک لیجئے۔ کچھ تو اپنے اندر ہمیں تبدیلی لانی چاہیے، کچھ تو ہم اپنے اندر بہتری کریں، کچھ تو ہمیں لگے کہ اس رمضان میں ہم نے یہ حاصل کیا، کچھ تو ہم امپرومنٹ کریں کہ ہم یہ سوچیں کہ میری زبان رمضان سے پہلے اتنے فیصد بے لگام تھی، الحمدللہ رمضان کی برکت سے میری زبان کے اندر یہ بہتری آ گئی، میری نگاہوں کے گناہ پہلے اتنے زیادہ تھے، الحمدللہ اس میں کچھ کمی آ گئی، میرا دل، میرا دماغ، میری زبان کسی نہ کسی درجے کے اندر تو اس رمضان کو اپنے لیے بہتر بنا لیجئے، اور کچھ نہ کچھ تو ہمیں تقوی کی محنت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والے رمضان کی توفیق نصیب فرمائے۔